الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11 پاروں کی مختصراً تفسیر سماعت کر چکے، اور آج انشاءاللہ العزیز 12ویں سپارے کی مختصراً تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں، ایک سورہ ہود مکمل اور دوسرا سورہ یوسف۔ سورہ ہود کی 5 آیات 11ویں پارے میں ہے، جس کی کچھ تشریح بیان کی جا چکی ہے۔ سورہ ہود میں 4 باتیں ہیں۔ پہلی قرآن کی عظمت کا بیان ہے، دوسری توحید اور توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، تیسری رسالت اور اس کے ثبوت کے لیے 7 انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کا ذکر ہوا۔ جن 7 انبیاء کرام علیہم السلام کا اس صورت میں ذکر ہوا وہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس کے علاوہ جو چوتھی بات سورہ ہود میں بیان کی گئی وہ قیامت کا تذکرہ ہے۔ پھر سورہ یوسف، تو سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بالتفصیل موجود ہے۔ باقی انبیاء کرام علیہم السلام کے ذکر، ان کے واقعات قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ اور پورا واقعہ اس صورت میں بیان کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ مشابہ ہے۔ مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی آپ سے حسد کیا، اور حضور علیہ السلام کے قریشی بھائیوں نے بھی آپ سے حسد کیا۔ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، آپ غار ثور میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر گئے، آپ مدینہ گئے۔ وہ وزیر بنے اور آپ پہلی اسلامی مملکت کے حاکم۔ ان کے بھائی بھی بعد میں شرمندہ ہو کر آئے، اور فتح مکہ کے موقع پر بھی سب لوگوں نے آپ کے سامنے گردن جھکا لی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، یعنی آج کے دن سے میں تم پر کچھ ملامت نہیں کرتا۔ اور حضور نے بھی فرمایا میں تم سے وہی کہنا چاہتا ہوں اور وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا۔ اس پارے کے شروع میں ہی فرمایا زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ اس کے قیام کی جگہ اور سپردگی کی جگہ جانتا ہے، اور یہ سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے۔ مزید فرمایا تخلیق کائنات کا مقصد انسان کے خیر و شر کی آزمائش ہے، یعنی پتہ چلا کہ اصل تخلیق کائنات کا جو مقصد ہے تو وہ انسان کی بھلائی اور برائی، در حقیقت انسان کی آزمائش ہے کہ انسان اس دنیا میں، اس دنیاوی زندگی میں بھلائیوں والے کام کرتا ہے یا برائیوں والے کام کرتا ہے۔ اس کے بعد کافروں کے حیات بعد الموت کو جادو قرار دینے اور ان کی سرکشی کا بیان ہے کہ عذاب میں
تاخیر کو احسان شمار کرنے کے بجائے مسلمانوں کو طعنے دیتے ہیں کہ عذاب کو کس چیز نے روک لیا۔ پھر آگے چل کر انسان کی خود غرضی کو بیان فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی نعمت عطا کرے تو وہ اس پر شکر گزار نہیں ہوتا، لیکن نعمت چھن جانے پر نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ یہ انسانوں میں یہ خود غرضی یہ موجود ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتا، لیکن اگر وہ نعمت اس سے چھن جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو فوراً ہائے واویلا مچانے لگتا ہے۔ تو اسی ناشکری کو اور اس کی اسی خود غرضی کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ کسی انسان کو کوئی نعمت اگر مل جائے تو اس پر شکر گزار نہیں ہوتا، لیکن نعمت چھن جانے پر نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ مومن مسلمان اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس اور نا امید نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر مصیبت کے بعد کوئی نعمت ملے تو انسان اتراتا ہے اور شیخی بگاڑتا ہے، البتہ جو ہر حال میں صابر اور شاکر رہیں اور عمل صالح کریں تو ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ تو لہٰذا مصیبت کے بعد اگر نعمت مل جائے تو اس پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ انسان کو ہر وقت، ہر لمحے، ہر پل اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ کیا تھا اور کریم رب نے اسے کیا سے کیا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تسلی کے لیے فرمایا کہ کفار طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا اور آپ کی تائید کے لیے فرشتہ کیوں نہ اترا، آپ اس پر تنگ دل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کس طریقے سے تسلی دے رہا ہے، آپ اس پر تنگ دل نہ ہوں، آپ کا کام تو صرف لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانا ہے۔ پھر اس صورت میں بھی قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا کہ اپنے تمام حامیوں کو ملا کر اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، لیکن بہرحال یہ بات تو طے شدہ ہے کہ قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور قرآن کی مثل کوئی کتاب نہیں۔ قرآن کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے، اللہ عز و جل کا یہ کلام ہے اور اس کا انداز بیان بھی سب سے الگ، سب سے جدا ہے۔ اس بیان میں شک و شبے کی، اس کلام میں کسی قسم کی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، نہ اس جیسا کوئی کلام ہو سکتا ہے اور نہ قیامت تک اس جیسا کوئی کلام لا سکے گا۔ بقول شاعر، قرآن کا انداز بیان سب سے جدا ہے، قرآن کا انداز بیان سب سے جدا ہے، شک اس میں نہیں کوئی، یہ پیغام خدا ہے۔ آیت نمبر 15 میں فرمایا، دنیا اور اس کی زینت کے طلبگاروں کو ان کے اعمال کا اجر اسی دنیا میں مل جائے گا اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اجر آخرت کے اعتبار سے ان کے اعمال باطل ہیں۔ آیت نمبر 17 میں قرآن کی حقانیت کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ کی وعید کا ذکر ہے اور قرآن کے اللہ کے جانب سے حق ہونے اور بغیر کسی شک کے اس پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 23 میں بتایا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی تو یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ مزید فرمایا کہ مومن اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا اور دیکھنے والا اور بہرا اور سننے والا، یعنی جس طریقے سے بہرا اور سننے والا اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کا یہ حسن ہے، یہ بہت ہی پیارا انداز ہے کہ وہ باتوں کو، چیزوں کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں چیزیں بیٹھ جائیں، محفوظ ہو جائیں۔ آیت نمبر 25 سے 32 تک نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان ہوئے، جس کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور انکار پر عذاب الہی سے ڈرایا تو قوم کے سرداروں نے ان سے کہا، آپ ہم جیسے بشر ہیں اور آپ کے پیروکار پسماندہ اور کم عقل لوگ ہیں۔ گویا اس قوم کے جو سردار تھے، جو کافر تھے، انہوں نے اپنے نبی کو یہ کہا کہ آپ ہم جیسے بشر ہیں، تو لہٰذا اور
ان کو کہا کہ ہماری رائے میں آپ کو ہم پر کوئی فضیلت بھی حاصل نہیں ہے، بلکہ ہمارے خیال میں آپ معاذ اللہ جھوٹے ہیں، یعنی نبی کی بے ادبی کی ان کی شان میں گستاخی کی۔ اور پھر یہ کفاروں کا جملہ ہے، کفار نے یہ کہا کہ آپ ہم جیسے بشر ہیں۔ ہم اگر پچھلی قوموں کا اور جائزہ لیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تمام ہی نافرمان اور کفار نے اپنے نبی سے سب سے پہلی یہی بات کی کہ آپ ہم جیسے بشر ہیں۔ تو بہرحال انبیاء کرام علیہم السلام، بالخصوص سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کوئی بھی ہماری مثل ہم جیسا نہیں ہو سکتا۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے رحمت سے نوازا ہے، لیکن تم میرے مقام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یعنی واضح الفاظ میں بول دیا کہ تم میرے مقام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، مجھے تو اس کریم رب نے رحمت سے نوازا ہے۔ میں تم سے دعوت حق کے صلے میں کسی اجر کا طلبگار نہیں، اور نہ ہی میں اہل ایمان کو اپنے پاس سے دھتکارنے والا ہوں، اور میں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں از خود غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم اپنی نظروں میں حقیر جانتے ہو اللہ انہیں خیر سے نہیں نوازے گا۔ قوم نوح نے کہا آپ نے ہم سے بہت بحث کی، بس جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ لے آئیے۔ یعنی گویا یہ کفار عذاب الہی کو ایک مذاق سمجھتے تھے، اور بجائے اس کے کہ جو ان کی موت میں تاخیر ہو رہی ہے اسے وہ نعمت سمجھیں، اس پر شکر ادا کریں، وہ اور طعنے دینے لگ جاتے تھے۔ کہنے لگے کہ آپ ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہیں تو پھر وہ عذاب لے آئیے نا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ چاہے گا تو تم پر عذاب آ جائے گا۔ آیت نمبر 37 سے 47 تک بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں، وہ ضرور غرق ہو جائیں گے۔ پھر وہ کشتی بنانے لگے۔ جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ وہی بات جو میں پہلے بھی بیان کر چکی کہ اگر ہم دیکھیں تو جب قوموں نے انبیاء کرام کی اور اپنے اپنے نبی کی نافرمانی کی، اس قوم پر عذاب آیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہارا مذاق اڑایا جائے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تندور ابلنے لگا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا آپ خود اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں اور اہل ایمان کو بھی سوار کر لیں، اور ہر چیز کے جوڑے یعنی نر اور مادہ کو سوار کر لیں، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ دعا پڑھتے ہوئے سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، کہ اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں لیے جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام نے الگ کھڑے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ ظاہر ہے باپ تھے، باپ کی شفقت غالب آئی تو فوراً اپنے بیٹے کو آواز لگائی اے بیٹے ہمارے ساتھ آ جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو، لیکن اس نے کہا میں کسی پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ پھر ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوب گیا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک ہو گیا۔ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی اے پروردگار میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ میرے اہل کو بچا لیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اے نوح وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال ٹھیک نہیں، اور جس بات کی حقیقت آپ کو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کریں۔ گویا یہ ایک اصول بتا دیا گیا کہ کافر اور جن کے عقیدے درست نہ ہوں اور باطل عقائد پر ایمان رکھنے والے ہوں اور کافر ہوں تو اہل ایمان کا اہل اسلام کا ان سے کوئی تعلق کوئی رشتہ ناتا نہیں۔
نیز انبیاء کرام علیہم السلام کی ہر دعا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقبول ہے، لیکن جس چیز کا فیصلہ اللہ عز و جل کی طرف سے کیا جا چکا تو پھر انبیاء کرام علیہم السلام کو اس بارے میں دعا کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اجتہادی خطا پر مغفرت اور رحم کی دعا کی، پھر طوفان نوح تھم جانے کے بعد وہ سلامتی کے ساتھ اتر گئے۔ آیت نمبر 50 سے قوم عاد کا ذکر ہے کہ ان کی طرف دعوت توحید دینے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں اور میرا اجر اللہ پر ہے، پس تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ تو پتہ چلا آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہوں تو کبھی بھی اس سے بدلے کی امید نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ آپ جو بھلائی کر رہے ہیں، جس نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، اس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ قوم عاد نے دعوت حق کو رد کر دیا اور ایمان نہ لائے، بلکہ ہود علیہ السلام پر طنز کیا کہ ہمارے بعض معبودوں نے تم کو مجنون بنا دیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا، میں تمہارے شرک سے بری ہوں۔ آیت نمبر 58 سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ہمارے عذاب کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ان کے ساتھ مومنوں کو نجات عطا کی۔ آیت نمبر 61 سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے حالات کو بیان کیا گیا۔ حضرت صالح نے کہا، اے میری قوم، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس سے بخشش طلب کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس پر آباد کیا۔ قوم صالح نے جواب دیا، اے صالح، ہمارے آباء و اجداد کے معبودوں کی عبادت کو روکنے سے پہلے ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن اب ہمیں آپ کی دعوت کے بارے میں شکوک ہیں۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑو، اسے تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں عذاب پہنچے گا۔ لیکن انہوں نے نبی کی نافرمانی کرتے ہوئے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان کو وارن کیا کہ تم صرف 3 دن اپنے گھروں میں مزے اٹھاؤ، پھر اللہ عز و جل کا یقینی عذاب آ جائے گا۔ اور پھر یہی ہوا کہ ایک چنگھاڑ نے ان کو آ دبوچا اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندھے پڑے رہ گئے۔ آیت نمبر 69 سے اس بات کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بشری شکل میں آئے، انہوں نے اجنبی مہمانوں کے لیے بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت تیار کیا۔ تو پتہ چلا کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور پھر مہمانوں کی خاطرداری اور مہمان نوازی کرنے سے گھر میں بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو ان کو ڈر سا محسوس ہوا۔ فرشتوں نے کہا، ہمیں قوم لوط کے عذاب کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور پھر فرشتوں نے اللہ کی طرف سے انہیں حضرت اسحاق اور ان کے بعد حضرت یعقوب کی بشارت دی۔ انہوں نے حیرت سے کہا، ہم دونوں میاں بیوی بوڑھے ہیں، اس عمر میں کیسے اولاد ہوگی؟ فرشتوں نے جواب دیا، اے اہل بیت ابراہیم، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، اللہ کی قدرت پر تمہیں کیوں تعجب ہے؟ یعنی اللہ عز و جل تو جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے، کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر فرشتوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تمہیں کیوں کر تعجب ہے؟ یعنی گویا کہ وہ حیران ہو رہے تھے، تو ان کے اس ادا کو قرآن نے بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بیٹے کی بشارت سن کر ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہو گیا اور وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ پھر یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات سے اور یہ عرض کرنے سے روک دیا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ قوم لوط علیہ السلام پر عذاب آنے کا فیصلہ یہ یقینی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا، اے ابراہیم، اس عرض داشت سے گریزاں رہیں کہ اس کا یقینی فیصلہ ہو چکا ہے اور ان پر نہ ٹلنے والا عذاب ہو کر رہے گا۔ آیت نمبر 77 سے حضرت لوط کی قوم کی بدعمالیوں اور حضرت لوط کے اپنی قوم کی بدعمالیوں کے باعث فرشتوں کی آمد، قوم کے بدعمال لوگوں کے دوڑ کر آنے، حضرت لوط کے ان کو سمجھانے اور ان کے انکار پر مضطرب ہونے کا ذکر ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بھی عذاب نازل کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگاتار نشان زدہ پتھر اس قوم پر برسائے گئے اور اس بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا گیا۔ صبح کے وقت اس قوم پر عذاب آیا، جبکہ رات کے آخری حصے میں قوم کی طرف توجہ کیے بغیر حضرت لوط علیہ السلام کو ہجرت کر جانے کا حکم ہو چکا تھا۔ آیت نمبر 84 سے حضرت شعیب اور ان کی قوم اہل مدین اور ان کے جرائم کو بیان کیا گیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے، دوسروں کو چیزیں کم تول کر دیتے تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا فساد فی الارض سے باز آ جاؤ اور اپنے سے پہلی سرکش امتوں کا انجام دیکھ لو۔ لیکن جب اہل مدین پر حضرت شعیب کی نصیحتوں کا اثر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عذاب سے ہلاک فرما دیا۔ آیت نمبر 94 میں فرمایا جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے حضرت شعیب اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا اور ظالموں کو ایک زبردست چنگاڑ نے پکڑ لیا تو صبح کو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے تھے، گویا کہ وہ کبھی آباد ہی نہیں تھے۔ یعنی ایسا زبردست عذاب آیا کہ گویا کہ ان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آیت نمبر 96 سے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے 9 معجزات کا ذکر کیا، پھر فرعون اور اس کے پیروکاروں کی باطل روش کے باعث ان کی ہلاکت کا ذکر فرمایا۔ جن بستیوں کو اللہ عز و جل نے ہلاک کیا ان میں سے بعض کے آثار آج بھی موجود ہیں اور بعض کے آثار معدوم ہو چکے، ختم ہو چکے۔ بہرحال ان میں سے ہر بستی والے اپنے ظلم کے ہی باعث ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 106 سے اللہ تعالیٰ نے انجام کے اعتبار سے لوگوں کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، ایک سعادت مند، دوسرے بدبخت۔ بدبختوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک بختوں کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے نہ ختم ہونے والی عطائیں ہیں۔ آیت نمبر 110 میں حضور کو تسلی دی گئی کہ جس طرح یہ لوگ قرآن کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں اسی طرح قوم موسیٰ نے توریت کے بارے میں بھی اختلاف کیا۔ آیت نمبر 112 سے سرکشی کو چھوڑ کر احکامات دین پر استقامت اختیار کرنے اور ظالموں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ استقامت کہتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی اللہ عز و جل کے احکام کے مطابق گزارنا، یہ استقامت ہے۔ آیت نمبر 114 میں دن کے دونوں طرفوں میں یعنی ابتدائی رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور بتایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ آیت نمبر 120 میں اللہ نے فرمایا ہم آپ کو رسولوں کی تمام خبریں آپ کے دل کی تسکین اور تقویت کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان میں مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے توحید و رسالت اور وقوع قیامت کے دلائل بھی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو 7 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے، بالخصوص ان کے واقعات بیان کرنے کا مقصد مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ انبیاء کرام اور اپنے نبی کی نافرمانی اور اللہ کے احکام کی حکم عدولی نہیں کرنی چاہیے۔ یا حضور علیہ السلام کی تسلی کے لیے ان کا ذکر کیا اور قوم کو ان کے واقعات، ان کے قوموں کے واقعات میں مسلمانوں کے لیے عبرت ہے، نیز اس میں توحید رسالت کے دلائل بھی ہیں۔ آیت نمبر 123 میں فرمایا آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں، ہر کام اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، آپ اسی کی عبادت کیجیے، اسی پر توکل کیجیے، اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اگلی صورت سورہ یوسف ہے، یہ مکی صورت ہے، ترتیب قرآن کے اعتبار سے 12ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 53 یعنی 53 نمبر پر ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے اور اس قدر تفصیل کے ساتھ ہے، یہی اس صورت کی وجہ تسمیہ ہے۔ اس صورت میں یوسف علیہ السلام کے مشکلات کے بعد کامیابی کا ذکر فرما کر حضور علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے۔ اس میں خواب کی تعبیر کے علم کا ذکر ہے اور اس بات کا بیان ہے کہ وفا، امانت، عفت، صدق، صبر اور توبہ سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں قرب اور مقبولیت حاصل کرتا ہے۔
اور پھر یہ بھی بیان ہے کہ قید ہو یا آزادی، توحید اور اللہ کے دین کی دعوت کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ اس صورت میں گزشتہ امتوں کی تاریخ، قوانین، نظام حکومت، تجارت اور سزا کے طریقوں کا ذکر ہے۔ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو حسین ترین قصہ قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے۔ انہوں نے دیکھا سورج، چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے خواب اپنے والد حضرت یعقوب کو بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ قرآن نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف اور ان کے حقیقی بھائی بنیامین ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دیگر اور تمام بھائیوں سے بہت زیادہ خوبصورت بھی تھے اور اخلاق و کردار اور سیرت کے بھی بہت اچھے تھے۔ انہی دونوں خوبیوں کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے بے حد محبت تھی۔ تو ان کے بھائیوں کو اس چیز سے حسد ہوئی۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دو یا دور کسی ملک میں چھوڑ آؤ، آخرکار والد کا رجحان ہماری طرف ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک قدر اعتدال پسند بھائی نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلے والا اسے اٹھا لے جائے گا۔ پھر اپنی تدبیر پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر بھروسہ کریں، ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ یعنی تفریح اور گھومنے پھرنے کا کہہ کر نام دے کر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے کہ ہم ان کے ساتھ کھیلیں گے، کودیں گے، ان کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تردد بھی کیا پر یہ لے گئے۔ تردد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وجہ سے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہاری غفلت میں سے کوئی بھیڑیا چیر پھاڑ دے۔ الغرض وہ حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے اور اپنی تدبیر اور سازش کے مطابق ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ کی قدرت سے ایک قافلے والے آئے، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا اور یوسف علیہ السلام جیسا حسین لڑکا ڈول میں بیٹھ کر سلامتی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ انہوں نے اسے مال تجارت بنا لیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو چند درہموں کے عوض انہی کے ہاتھ بھیج دیا۔ دوسری جانب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر روتے ہوئے باپ کے پاس آئے کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری من گھڑت بات ہے، لیکن اب میرے لیے صبر جمیل ہی بہتر ہے۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں لے جا کر عزیز مصر کے ہاں بھیج دیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھو، اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو انہوں نے اور حضرت یوسف علیہ السلام نہایت حسین و جمیل، بہت خوبصورت تھے، تو انہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام پختہ عمر کو پہنچے، جوان ہوئے، تو عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، وہ اپنے گھر کے دروازے بند کر کر انہیں گناہ کی دعوت اپنے گھر کے دروازے بند کر کر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس کی نیت بگڑ گئی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے مربی کی احسان کشی نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے اور پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی نے ان کی قمیص پکڑی جو پھٹ گئی۔ اسی اثنا میں اس کا شوہر سامنے آیا اور عزیز مصر کی بیوی نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سارا الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔ چنانچہ خود عزیز مصر کی بیوی کے خاندان سے ایک فرد نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یہ قصوروار ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت قصوروار ہے، اور پھر آپ کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ تو عزیز مصر نے کہا یہ تم عورتوں کی سازش ہے، بے شک تمہاری سازش بہت سنگین ہے۔ گویا عورتوں کو ہی مورد الزام ٹھہرا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھجوا دیا گیا اور وہ قید ہو گئے۔ جب یہ چرچا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک نوجوان غلام پر فریفتہ ہو گئی، تو عورتوں نے اس پر طعن کیا اور کہا کہاں تیرا منصب اور کہاں ایک زر خرید غلام۔ چنانچہ عزیز مصر کی بیوی نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور ان عورتوں کو بلا کر ان کے ہاتھوں میں پھل کاٹنے کے لیے چھریاں پکڑا دی، اور اچانک ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کو پردے سے باہر لے آئی۔
جب ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو حسن یوسف نے ان کے ہوش اڑا دیے اور انہوں نے پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا حاشا للہ، یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ گویا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر وہ دنگ رہ گئیں اور حیران رہ گئیں۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام تو سب سے زیادہ حسین و جمیل اور بے تحاشا خوبصورت تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ حسن یوسف پہ تو کٹی انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ اور پھر اس کو اگر اور صحیح کر کے کہا جائے، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر تو عورتوں کی انگلیاں کٹیں، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حسن و جمال کا کیا کہنا کہ آپ کے حسن پر تو عرب کے مرد اپنے سروں کو، اپنی گردنوں کو کٹاتے ہیں۔ اور پھر اگر اس کو یوں کہا جائے کہ عرب کے نہیں بلکہ جہاں بھر کے مرد آپ کے حسن پر، آپ کے نام پر اپنی گردنوں کو کٹواتے ہیں۔ پھر عزیزہ مصر کی بیوی نے کہا کہ یہی تو وہ پیکر جمال ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، گناہ میں مبتلا ہونے سے قید کی مشقت میرے لیے بہتر ہے، اور تیرے ہی کرم سے مجھے ان عورتوں کی سازش سے نجات ملی۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے دو قیدی ساتھیوں نے ان کے سامنے اپنا اپنا خواب بیان کیا۔ ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور سے شراب نکال رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹی اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے بالترتیب دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتا دی۔ ایک سے کہا کہ تم دربار میں پہنچو گے اور اپنے آقا کو شراب پلاؤ گے، اور دوسرے کو بتایا کہ تمہیں سولی دی جائے گی اور پرندے تمہارا گوشت نوچ کر کھائیں گے، اور بالآخر ایسا ہی ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ عز و جل نے اپنے عطا سے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو غیب کا علم بھی عطا فرمایا۔ آپ نے دونوں کو دعوت توحید دی۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 تندرست گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور فصل کے 7 خوشے سرسبز ہیں اور 7 خشک۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی لیکن وہ نہ بتا سکے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے قیدی ساتھی کے ذریعے جو اب بادشاہ کا ساتھی بن چکا تھا، یوسف علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیر میں مہارت کا علم ہوا، چنانچہ آپ سے رجوع کیا گیا۔ یعنی وہی ساتھی کہ جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم دربار میں پہنچو گے اور اپنے آقا کو شراب پلاؤ گے، پھر اسی کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر کے لیے رجوع کیا گیا۔ آپ نے تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال تم پر سرسبز و شادابی کے دن آئیں گے، اور پھر 7 سال قحط سالی آئے گی۔ تمہیں چاہیے کہ آبادی کے 7 سالوں میں فاضل پیداوار کو خوشوں میں ہی محفوظ رکھنا تاکہ خشک سالی میں تمہارے کام آئے۔ پھر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک مجھ پر لگنے والے الزام کی صفائی نہ ہو جائے میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ عزیز مصر نے ان خواتین کو بلایا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے اور ان سے حقیقت حال دریافت کی۔ سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعتراف کیا۔ اس طرح سے آپ کی برات ثابت ہوئی، اور خود عزیز مصر کی بیوی نے بھی اعتراف کر لیا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں اور میں نے ہی انہیں دعوت گناہ دی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو قصے اور اس صورت سے جو سبق ملتا ہے وہ یہی کہ مصیبت کے بعد راحت ہے۔ دوسرا یہ کہ حسد یہ ایک خوفناک بیماری ہے جو انسان کو کھا جاتی ہے۔ تیسرا یہ سبق ملتا ہے کہ اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں۔ چوتھا، پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سر چشمہ ہے۔ جو سب سے اہم سبق ملتا ہے وہ یہی کہ پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سر چشمہ ہے، اور معصیت پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے۔ یعنی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ میں جیل میں تو چلا جاؤں گا، قید خانے
میں اور یہ مشقت تو اٹھا لوں گا، لیکن میں گناہ کے کام پر آمادہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک جو سب سے اہم جو سبق ملتا ہے وہ یہی کہ معصیت یعنی نافرمانی کے کام پر مصیبت کو ترجیح دے لینی چاہیے۔ نیز یہ کہ پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ نامحرم مرد اور عورت کا اختلاط بالخصوص تنہائی میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ پتہ چلا کہ ایمان کی برکت سے مصیبتیں بھی آسان ہو جاتی ہیں، اور جو سب سے اہم اور سب سے تسلی بخش سبق ہے وہ یہی کہ جو حق پر تھا اس کی سب نے شہادت دی۔ عزیز مصر نے بھی، اس کی بیویوں نے بھی، ساری عورتوں نے بھی اور تمام لوگوں نے بھی۔ لہٰذا جب بھی آپ حق پر ہوں گے، سچ بات کریں گے، تو یقین جانیے کہ حق کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا۔ جیت اسی کی ہوگی جو حق پر ہے، جیسا کہ اس واقعے سے اور ان کے قصے سے پتہ چلا کہ جو حق پر تھا سب نے اسی کی شہادت دی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقرب بندوں کا قرب نصیب فرمائے اور ان نصیحتوں سے نصیحت پکڑنے کی اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ قرآن احکام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔